بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی بات جو ہوتی ہے وہ دین کے کام کے لیے سنی جاتی ہے اور دین کے کام کے لیے سنائی جاتی ہے. قاعدے کی بات ہے، تجارت کی بات تجارت کے لیے ہوتی ہے، کاروبار کی بات کاروبار کے لیے ہوتی ہے، اور دین کی بات دین کے لیے. اس لیے اسی نیت سے سننی ہے کہ دین کی بات دین کے کام کے لیے سننی ہے. اور کون سا سننا اللہ کو پسند ہے؟ کون سا سننا اللہ کو پسند ہے؟ لوگ بہت سنتے ہیں، آج کل تو ہے، جی ہاں، سننا ہی سننا ہے ہر طرف سے. کہ کون سا سننا اللہ کو پسند ہے اور کیسا سننا اللہ کو پسند ہے. تو ہم کو اس کی تعلیم دی ہے کہ کون سا سننا اللہ کو پسند ہے، کیسا سننا پسند ہے. اس لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کیسا سننا پسند ہے، کون سا سننا پسند ہے. تو یوں فرمایا کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ھدی اللہ واولئک هم اولو الالباب. کہ بشارت دیجیے میرے بندوں کو. یوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بشارتوں سے چلاتے ہیں، نہ تو دھمکیوں سے بھی چلا سکتے ہیں، لیکن ہم کو بشارتوں سے چلاتے ہیں. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت رافت کا اثر ہے، ورنہ ان کا حق ہے ہر طرح سے. تو بشارت سناؤ میرے بندوں کو. کہ کون سے بندے ہیں؟ کہ جو بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. فبشر عباد الذین یستمعون القول، کہ جو بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. عربی ہے یہ مستمع اور سامع. سامع کہتے ہیں ہر سننے والے کو، چاہے ارادہ ہو نہ ہو، کان پر آواز آ رہے. اور ایک ہے مستمع. مستمع اس کو کہتے ہیں جو ارادے سے سنے. چنانچہ قرآن کریم کی تلاوت کے موقع پر کیا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ تو کیا فرمایا؟ فَاسْتَمِعُوا. فَاسْمَعُوا نہیں، فَاسْتَمِعُوا، ارادے سے سنو. ارادے سے سنو. تو فرمایا بشارت دو میرے بندوں کو کہ جو بات ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. يستمعون القول. پھر سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ.
ہم آپ سے باتیں کر رہے ہیں، بیان نہیں کر رہا ہوں میں، آپ سے باتیں کرنی ہے. ہاں ہم بھی طالب علم ہیں، آپ بھی طالب علم ہیں. تو کیا فرمایا؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهَا، کہ جو بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. یہ تو پہلی بات ہوئی، یہ بات جب سنی جائے ارادے کے ساتھ سنی جائے. بغیر ارادے کے کچھ سنیں یا کچھ نہیں، وہ تو گانا ہے جو بغیر ارادے کے سنا جاتا ہے. گانا ہے، لوگ سن رہے ہیں، وہ یہاں نہیں ہے، وہ یہاں نہیں ہے. کیونکہ کانوں کی عبادت ہے اللہ کی بات سننا، یہ کانوں کی عبادت ہے. تو یہ کہا کہ بشارت دیجیے بندوں کو جو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. وہ سن کر کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهَا، کہ سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں. کہ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتباع احسن کا یہ مطلب ہے کہ جب سننے کے بعد عمل کا نمبر آئے گا تو عمل کو بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کر کے بتائیں گے. اتباع احسن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عمل ان کا بہتر سے بہتر اور اونچے سے اونچا ہوگا. یہ اتباع احسن کا مطلب کہ سنا اور سننے کے بعد عمل کا نمبر آیا تو اونچے سے اونچا اور اچھے سے اچھا عمل کر کے بتایا. جیسے آدمی اپنی ضرورت کی چیزیں اچھی سے اچھی بناتا ہے، کھانا ہو، کپڑا ہو، ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں اپنی حیثیت کے مطابق اچھی سے اچھی بنائے گا، کیونکہ وہ اپنے لیے کر رہا ہے. ایسے ہی دین کے جتنے کام ہیں وہ بھی اپنے لیے ہو رہے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں ہو رہے ہیں، اپنے لیے ہو رہے ہیں. اس لیے آدمی کی عادت ہے کہ وہ اس کو اچھے سے اچھی طریقے سے کرے، اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناوے، عمل میں خوبی پیدا کرے. ہاں کیوں کہ ہر چیز کی خوبی ہوتی ہے، اسی خوبی کی وجہ سے اسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. عمل میں اپنے اندر خوبی پیدا کرے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر دعا مانگتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری اعانت و مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر، تیرے شکر کرنے پر اور تیری اچھی سے اچھی عبادت کرنے پر. جی ہاں، تو اتباع احسن کا یہ مطلب ہے کہ جب عمل کا نمبر آئے تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھا اور اونچے سے اونچا بنا کر اللہ کے لیے پیش کریں. یہ اتباع احسن ہوا اور یہی اصل ہے. تو جب یہ کریں گے تو اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ وہ قسم ہے کہ جن کو اللہ نے رہبری کی ہے، ہدایت دی ہے، اور یہ وہ قسم ہے جو سمجھدار ہے. یہ سمجھداری کا یہی تقاضا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بات یہ ہے، یہ بات کی سننے کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو جب سنیں تو دل کے ارادے کے ساتھ اور عمل کا نمبر آئے تو اپنے عمل کو اونچے سے اونچے انداز سے اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کریں. کیونکہ مقصد یہی ہے. بہرحال ہمیں اس وقت دنیا کو جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا، ہمارے لیے بنائی ہے، کہتے ہیں کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ دنیا کو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے بنایا اور آخرت کو بدلہ چکانے کے لیے بنایا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا اور تم کو آخرت کے لیے بنایا. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ ترتیب ہے کہ دنیا ساری کے ساری تمہارے لیے پیدا کر دی گئی ہے. اس جملے میں بشارت ہے. حدیث کے 2 جملے، ان الدنیا خلقت لکم، دنیا ساری کے ساری تمہارے لیے پیدا کی ہے، اپنے کام میں لاؤ، اپنے ضرورتیں پوری کرو، اس سے اپنے آخرت بناؤ. یہ بشارت کا پہلو ہے. ان الدنیا خلقت لکم. آگے کا جملہ ذمہ داری کی بات ہے. آگے کا جملہ حدیث پاک میں ذمہ داری کی بات. ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے. یہاں کا سونا، یہاں کی شادی، یہاں کی نعمتیں، یہاں کی سب آپ کے لیے.
بلکہ صرف پیدا ہی نہیں کی ہے، بلکہ پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ہمارے کام میں لگایا ہے، کام میں لگایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ زمین کی تمام مخلوق کو اللہ نے تمہارے کام میں لگایا ہے، صرف پیدا نہیں کی ہے، کہ تمہارے کام میں لگایا، تمہاری خدمت میں، تمہاری ضرورت میں۔ چنانچہ ہر چیز اللہ کے امر سے بندوں کی خدمت کے لیے، بندوں کے کام کے لیے ہے، کوئی چیز منع نہیں کرے گی۔ آپ کسی جانور پر سواری، کوئی جانور نہیں منع کر سکتا، چاہے ہاتھی ہو چاہے اونٹ ہو، وہ مسخر ہے۔ کیا ہے؟ مسخر، یعنی کیا دعا پڑھتے ہیں جب سواری پر سوار ہوتے ہیں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ تسخیر۔ شاہ عبد القادر صاحب مودی کو ترجمہ کیا؟ تمہارے کام میں لگایا ہے، تمہارے کام میں لگایا تمام چیزوں کو۔ جانور پر سوار ہوتے ہوئے سبحان الذی سخر لنا ھذا، تاکہ وہ پروردگار جس نے اس کو ہمارے کام میں لگایا، اب وہ انکار نہیں کرتا، ہاتھی ہو اونٹ ہو کوئی بھی ہو، مسخر کہ تمہاری خدمت میں لگا دیا، تمہارے کام میں لگا دیا۔ تو تمام چیزوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگایا، تمہاری ضرورتوں کو، راحتوں کو اس سے وابستہ کیا ہے، تمہاری ضرورتوں کو، تمہاری راحتوں کو ان اسباب سے پیدا کر کے پھر تمہاری راحتوں وابستہ کر دیا، اور وہ اسباب راحتیں دے رہے ہیں، ضرورتیں پوری ہو رہی ہے۔ اس کو تسخیر کہتے ہیں، کام میں لگا دیا تمام چیزوں کو، بڑی بڑی مخلوق، چھوٹی مخلوق، یہ کہ تمہارے کام میں لگائی۔ ہم فرمایا دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا، تمہارے کام میں لگایا۔ پھر آگے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ کی ذمہ داری، پہلی بشارت پھر ذمہ داری۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بشارتیں سناؤ، خوشخبریاں سناؤ، فضائل سناؤ اور ذمہ داری بتاؤ، یہ نبیوں کی تبلیغ کا طریقہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو پہلے بشارت سنائی کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا ساری کی ساری تمہارے لیے پیدا کی، یہاں کا سونا، یہاں کی چاندی، یہاں کی ہر چیز۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ذمہ داری کی بات آئی کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یہاں رہنے کے لیے، جینے کے لیے کوئی نہیں آیا، سب مرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو دھوکہ ہوتا ہے کہ جینے کا سامان بنا رہے ہیں، ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ مرنے کی تیاری کرنا یہ حقیقت ہے، جینے کا سامان بنانا دھوکہ ہے کہ جیے گا تو نہیں، چاہے جتنا سامان بنا رہے جیے گا نہیں، اتنی مدت ایک ہے تھوڑی سی، وہی جینے کے لیے ہے، باقی نہیں ہے، چاہے کچھ بھی کریں۔ اس لیے کہا کہ تم آخرت کے لیے پیدا کیے ہو، اللہ نے تم کو، دنیا تمہارے لیے پیدا کی اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا۔ جب آخرت کے لیے پیدا کیا ہے تو آخرت بنانے کا سامان بھی دینا چاہیے، ہے نہیں بات قاعدے کی؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، ہم تو بات کرتے ہیں کیونکہ میں بھی پڑھاتا ہوں تو ہماری بات پڑھے پڑھا جیسی ہوتی ہے، تقریر میں ہوتی ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب آخرت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر آخرت بنانے کا سامان بھی دیا ہوگا۔ ہاں، ورنہ آخرت کیسے بنے گی؟ تو آخرت بنانے کا کیا سامان ہے؟ تو کہتے آخرت بنانے کا سب سے بڑا سامان جو ہے وہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ آخرت بننے کا سامان ہے سب سے پہلا، کہ جو بھی نبی آیا وہ اسی بات کو لے کر آیا کہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی سے اپنا تعلق پیدا کرو۔ آخرت بننے کا پہلا سامان وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
جو بھی نبی آیا اس نے دنیا کے تمام اسباب کے ساتھ، کیونکہ لوگ اسباب میں ہوتے ہیں، تمام اسباب والوں کو یہ بتایا کہ تمہارے لیے آخرت کا سب سے پہلا سامان یہ ہے لا الہ الا اللہ. ایمان لے کر کے آخرت میں جائے گا تو آخرت آباد ملے گی، اگر ایمان کے گیا تو آخرت اجڑی ہوئی ہوگی. تو آخرت بنانے کا سب سے پہلا سامان ایمان ہے. اسی کی دعوت ہے، اسی کی محنت ہے کہ اپنے ایمان کو سمجھو کہ ایمان کا معنی ہے اللہ سے تعلق. ویسے تو قدرت کے لحاظ سے ہر چیز کا اللہ سے تعلق ہے کہ ہر چیز اللہ کی قدرت کے تحت میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو علم و قدرت کے لحاظ سے تو ہر چیز کو تعلق ہے. ہم کو جو تعلق دیا ہے وہ الگ ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو. یہ کون سا تعلق؟ ایمان کا تعلق. کہ ایمان کے تعلق کا کیا تقاضا ہے؟ کیونکہ جتنے تعلقات دنیا میں ہوتے ہیں اس کے تقاضے ہوتے ہیں. بیوی بچوں سے تعلق ہے تو ان کا تقاضا ہے، جس کاروبار سے تعلق ہے تو اس کا تقاضا ہے، ملازمت سے تعلق ہے تو اس کے تقاضے ہوتے ہیں. یہ قاعدے کی بات ہے کہ ہر تعلق کا تقاضا، اگر وہ تقاضا پورا ہوتا ہے تو وہ تعلق کا حق ادا ہوتا ہے، وہ تقاضا پورا نہیں ہوتا تو وہ تعلق کا حق ادا نہیں ہوتا. قاعدے کی بات ہے نا. تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اللہ کا تعلق کہ میرا اللہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میری زندگی، میری موت، میرا نفع، میرا نقصان، وہ سب میرے اللہ کے قبضے میں ہے اور کسی کے قبضے میں نہیں ہے. وہیں سے آئے گی جو کچھ آئے گی، وہیں سے روکی جائے گی جو بھی روکی جائے گی. تعلق اللہ سے اور اسی کی قدرت پر یقین ہے، اسی کے فیصلے پر یقین ہے، اسی کے خزانوں سے سب کچھ آتا ہے. تو ہمارا تعلق اللہ سے ہے کہ تعلق کا کیا تقاضا ہے؟ تو میرے دوستو، تعلق کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت. تعلق کا کیا تقاضا ہے؟ کہ اس کی اطاعت کی جائے. اطاعت نہیں ہوئی تو کوئی تعلق نہیں ہوا. بیوی بچوں سے تعلق ہے تو ان کا تقاضا ہوتا ہے، اگر وہ پورا نہیں ہوا تو اس نے ان کا حق ادا نہیں کیا. ایسے جتنے تعلقات ہیں اس کے حقوق ہوتے ہیں. تو اللہ سے تعلق ہے تو اللہ کا کیا تقاضا ہے؟ کہ اللہ سے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ جس اللہ کو اپنا اللہ مانا ہے، سب کچھ کرنے دھرنے والا مانا ہے، اس کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے تو اسی موضوع کو لے کر کے وہ آیا ہے. وہ کیا؟ کہ زمین پر اللہ کی اطاعت کی جائے. جس شکل میں ہو، جس دھندے میں ہو، جس کاروبار میں ہو، اس میں رہ کر کے اللہ کی اطاعت کی جائے، جس شعبے میں ہو. آخرت بنانے کے سامان کہ اللہ سے تعلق اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت. صرف ہمارا تعلق نہیں، وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ تعلق کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت. اس لیے آخرت بنانے کے لیے جو اسباب ہم کو دیے ہیں وہ ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت ہے. اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری طاقتیں یہ خدا کے حکم کے تابع ہو جائے. مطیع اور منقاد اس کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ سے پابند کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی تو پھر اطاعت کے اثرات پڑیں گے. کہ اللہ کی اطاعت کے کیا اثرات ہیں؟ کہ اللہ کی اطاعت کے اثرات اللہ کی رحمت ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو اپنے تعلق کا تقاضا بتایا، اپنے تعلق اور تقاضے کا نفع بتایا. یہی طریقہ ہوتا ہے دعوت میں کہ ذمہ داری بتاؤ، ذمہ داری کا نفع بتاؤ، اس کے نہ ہونے کا نقصان بتاؤ، تاکہ ہر آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے اپنا نفع نقصان سمجھ کر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر قائم کرے. کوئی زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے. جی ہاں،
اپنا نفع اپنا نقصان، اپنی کامیابی اپنی ناکامی، اس کو ملحوظ رکھے نفع نقصان کے ساتھ. تو یہ کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم پر رحم ہو جائے. تو یہ رہبری فرمائی کہ جتنی رحمتوں کے حالات ہوتے ہیں اس کا راستہ ایک ہی ہے، اطاعت. کہ اللہ کو اللہ مان کر اور اس کے راستے کو صحیح مان کر پھر اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا، نیت سے، عمل سے، طریقے سے، تینوں طرح. نیت سے بھی پابند بنانا. کیا نیت ہے؟ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملنا ہے ایک دن. تو ملاقات جب راضی خوشی کی حالت میں ہوتی ہے وہی ملاقات ہے، ورنہ تو شکوے شکایتیں ہوتی ہیں. کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کا راضی ہو جانا، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہی سب سے بڑی بات ہے. کہ اللہ راضی ہو گئے، ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ راضی ہو گئے کہ سب سے بڑی بات ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستوں جو ہم سے راضی ہوگا وہ اس کے دین سے راضی ہوگا، اس کے اطاعت سے راضی ہوگا. اس لیے یہ ذمہ داری ہے آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت. اطاعت ایک عام لفظ ہے کہ اپنی جانی مالی تمام صلاحیتوں کو، تمام طاقتوں کو حکم کے تابع کرنا، اس یقین کے ساتھ کہ اس میں میری کامیابی ہے. کوئی بوجھ نہیں، بلکہ یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ. امید بھی رکھنی ہے کہ اطاعت کرنے سے ہی رحمتوں کے حالات دنیا میں بھی آئیں گے، آخرت میں بھی آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ ابشروا واملوا، بشارتیں سنا کرو اور اللہ سے امیدوار رہا کرو. بشارتیں سنا کرو، فضائل سنا کرو، اور فضائل و بشارت سن کر کہ اللہ سے امیدوار رہو. کسی کے کہ ایسے حالات لاوے گا اللہ جو تمہیں خوش کر دے گا. ابشروا واملوا ما یسرکم، کہ بشارتیں سنو اور امیدوار رہو یقین کرتے اس بات سے کہ اللہ ایسے حالات لاوے گا تمہارے لیے کہ جو تمہیں خوش کر دے گا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور شکایت کی. یہ شروع کا زمانہ تھا. یا رسول اللہ، سخت خوف کی حالت ہے، سخت تنگی کی حالت ہے، آرام بھی نہیں ہے، پیٹ بھرا کھانا بھی نہیں ہے، خوف ہے. آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ مدد کیوں نہیں اترواتے؟ اللہ تدعو لنا الا تستنصر لنا، آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ مدد کیوں نہیں اترواتے؟ ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں کے سامنے بات لے جاتے ہیں، قاعدے کی بات ہے. بچے باپ کے سامنے بات لے جائیں گے، دوسرے جو ہیں گے وہ اپنے بڑوں کے سامنے بات لے جائیں گے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، آپ اس کے لیے کچھ کریں. تو یہ بات لائے کہ آپ دعا کیوں نہیں فرماتے، آپ مدد کیوں نہیں اترواتے؟ پیٹ بھری روٹی بھی نہیں ملتی ہے، خوف میں زندگی گزرتی ہے. تو اب اس کا کیا جواب تھا؟ ایک جواب تو اس کا یہ تھا بھائی سر پر ہاتھ پھر گئے، کوئی بات نہیں، ایسا ہو جائے گا، گھبراؤ مت. جیسے بڑوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ بچے نے کوئی شکایت کی تو آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ آپ کی ذمہ داری الگ ہے. آپ کی ذمہ داری ہے تربیت، کہ اپنے کام کے لیے اپنے آدمیوں کو تیار کرنا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کے لیے بہت بڑا مجمع تیار کیا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سنبھالنے والے ہو گئے، کیونکہ مطلوب اور مقصود یہ تھا کہ یہ مجمع ہمارے کام کو سنبھالنے والا بنے. اس لیے آپ نے ان کی درخواست کو صرف اتنا ہی نہیں قرار دیا کہ کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، میں دعا کر رہا ہوں. نہیں سر، یہی طریقہ ہے
کیوں کہ ہم کو کام بھی کرنا ہے اور کام کا بننا ہے. کام کرنا ہے اور ہمیں کام کا بننا ہے اور کام والے بنانے ہیں. کام والے بنے, کام کو مقصد بنا کر کرنے والے بنے, تب جا کر کے میرے دوستوں دین کو دنیا میں جگہ ملے گی, ورنہ اس کی جگہ تو دبا دی گئی ہے. جگہ اس کی دبا دی گئی ہے. جب یہ بات ہوگی کہ ایسے بندے پیدا ہوں گے جو کام کو کام بنا کر کرنے والے بنیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ دین کو جگہ دے گا. اب دین کی جگہ نہیں ہے, رک گئی ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے, میرے پاس فرصت نہیں ہے, میں مشغول ہوں. شخصی زندگی بھی ایسی ہے, اجتماعی زندگی بھی ایسی ہے. یہ شروع سے ایسی ہے. تو پھر تو اس کے لیے ایسا بنانا تھا. تو جب وہ لوگ شکایت لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی کا جواب نہیں دیا, بلکہ ترقی اور تربیت کا جواب دیا ہے. ایک تسلی کی بات اچھی بات ہے, انشاءاللہ ہم دعا کریں کہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترقی کی کیا شکل ہے؟ تو ترقی والا جواب دیا, تربیت والا جواب دیا, وہی اصل جواب ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے بھائیو, تم سے پہلے زمانے کے لوگوں کو ان کے دین کے کام کی وجہ سے ان پر ایسے حالات آئے کہ ان کو لوگوں نے چیر دیا, دو ٹکڑے ہو گئے. لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالیں چھین دی گئی, پھر بھی انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا. تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ تمہارے ساتھ ایسا تو نہیں ہوا. جب تک دکھ آئی تو تمہارا کام تو ہلکا ہے, تو بوجھ کو ہلکا کیا. کہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں پر تو لوگوں نے اتنی زیادتی کی کہ ان کو چھین دیا, لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالیں چھین دی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے کام کو نہیں چھوڑ سکے, اپنے کام پر قائم رہے. تمہارے ساتھ تو معاملہ ہلکا ہے. پھر فرمایا کہ گھبراؤ نہیں, اللہ سے امیدوار رہو. یہ مجھے کہنا تھا کہ اللہ سے امیدوار, یہ سب ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ سے امیدوار رہو. ابشروا واملوا ما یسرکم, بشارتیں سنو, خوشخبریاں سنو, فضائل سنو کہ اللہ نے دین پر اور دین کے قائم کرنے پر اور دین کی زندگی میں آنے پر کیا فیصلے کیے ہیں, اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے دین کے ساتھ. اس کو سنو کہ ابشروا, بشارتیں لو اور امیدوار رہو. امیدوار رہو اللہ سے. کس چیز کے امیدوار رہو؟ ایسے حالات کے کہ اللہ ایسے حالات لاوے گا جو تمہیں خوش کر دے گا. یہ پیغام ہے قیامت تک کے لیے. ایک کام ہوا, صحیح کام ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات لاوے گا جو ہمیں خوش کرے گا. خالی وقتی بات نہیں تھی. نبی کی بات وقتی نہیں ہوتی, چونکہ نبی تو قیامت تک نبی ہے, ان کی دعوت قیامت تک دعوت ہے, ان کی تعلیم قیامت تک جو ہے تعلیم ہے. اس لیے یہ پیغام بھی قیامت تک ہے, ہم لوگوں کے سبق ہے. کہ بشارتیں سنو کہ اللہ کیا کیا دینے والے ہیں, دنیا میں کیا دینے والے ہیں, آخرت میں کیا دینے والے ہیں, کیونکہ آخرت بنانی ہے. اور امیدوار رہو. شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی کو یا تو گناہوں کی لذت میں ڈالے یا پھر نا امیدی میں ڈالے. یہ دو کام شیطان کے ہیں. گناہوں کی لذت میں ڈالا, تو گناہوں کی لذت کی وجہ سے دل بگڑ گیا. اب اس کو دین کے کاموں میں, عبادت کے کاموں میں لذت نہیں آتی, دل خراب ہو گیا. جیسے دماغ کا مزاج خراب ہو جاتا ہے تو اس کو کھانے پینے کی چیزیں اچھی نہیں لگتی. نیند کے وقت میں نیند نہیں آتی. کیوں؟ اس کا مزاج بگڑ گیا. تو گناہوں میں ڈال کر کے مزاج بگاڑ دیا. ایک کام تو اس کا یہ ہے کہ گناہوں کی لذت میں ڈالا,
اور گناہوں کی لذت کی وجہ سے اب عبادت میں مزہ نہیں آتا، عبادت بوجھ بن گئی۔ عبادت میں حلاوت ہے، عبادت میں مٹھاس ہے، دعا میں حلاوت ہے، ذکر میں حلاوت اور مٹھاس ہے، لیکن اس کے لیے صحیح دل چاہیے۔ کیا چاہیے؟ صحیح دل چاہیے۔ جب دل صحیح ہوتا ہے تو نماز میں، ذکر میں، دعا میں، سب چیزوں میں اس کو ایک قسم کی حلاوت اور مٹھاس ہوتی ہے۔ کیوں؟ دل صحیح ہے۔ اور جب دل صحیح نہیں ہوتا تو کہ دل صحیح نہیں ہوتا تو اس کے اندر مزہ نہیں آتا۔ ہاں، تو جب مزہ نہیں آتا تو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہی شیطان چاہتا تھا کہ گناہوں کی لذت، دنیا کی محبت، یہ چیزیں دلوں میں پڑتی ہے تو پھر اس میں مزہ نہیں آتا، بوجھ لگتا ہے، کسی طرح سے پورا کرو، ختم کرو۔ یہ تو ایک تو گناہوں کی لذت دلوں میں ڈال کر کے اپنے دین سے دور کرے۔ دوسرا حربہ یہ ہے کہ نا امید بنا کر دور کرے۔ نا امید بنائے اللہ سے کہ جو کتنے عرصے سے کام کر رہے ہو، کتنے مدت سے دعا مانگ رہے ہو، کتنے وظیفے پڑھے، کچھ ہوا کہ نہ، پھر چھوڑو، کیوں پیچھے پڑے ہو؟ تو حضرت جی فرماتے تھے مولانا علی صاحب کہ نا امید بنا کر اسی کام کو چھوڑا دیتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے فرمایا کہ بشارت سنو اور امیدوار رہو، کام مت چھوڑو۔ امیدوار رہو، کام مت چھوڑو۔ اللہ ایسے حالات لاوے گا جو تمہیں خوش کر دے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر کام ایک ترتیب سے ہے، ہر کام ایک ترتیب سے ہے۔ جیسے ہماری زندگی کے حالات میں کبھی پہلے بچپن آیا تو بچپنے کی مشغولیتیں وہ، پھر بچپنا ختم ہوا، اب کیا آیا؟ جب جوانی آئی، پھر جوانی کے جذبات، جوانی کی چیزیں، پھر بڑھاپا آیا، تو ایک دم بڑھاپا نہیں آیا، ایک دم جوانی ہے، ترتیب سے ہے، بچپن آیا، جوانی لائے، بڑھاپا لایا، پھر زندگی ختم ہوئی۔ تو کل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز اللہ کے ہاں ایک مقدار سے ہے، اس لیے وہ مقدار پوری ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کوئی نا امید نہ بنے، بلکہ جو مقدار اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ پوری ہو جائے، پھر وہ حالات اللہ تعالیٰ دکھاوے گا جو خوش کریں گے۔ چنانچہ جو محنت ہوگی، جو قربانی ہوگی، جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع ہوتی ہے، رائے گا نہیں جاتی، بلکہ وہ جمع ہوتی ہے۔ دعا بھی کسی کی رد نہیں ہوتی۔ دعا کے بارے میں جو ہے مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ دعا مقبول بھی ہوتی ہے اور محفوظ بھی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ دعا ہم نے کی اور اس کو ردی میں ڈال دیا، ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، تمہارے اعمال کو ضائع کرے، ایسا نہیں ہے۔ وما كان الله ليضيع ایمانکم، کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو، تمہارے اعمال کو، تمہاری عزت کو ضائع کرے کہ چلو کام کے نہیں رکھ دو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے امیدوار رہو۔ باقی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ترتیب سے ہوتی ہے۔ جب وہ ترتیب پوری ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ آ جاتا ہے، اس کا وقت آ جاتا ہے۔ جیسے بچپنا پورا ہوا تو جوانی آ گئی، جوانی پورے بڑھاپا آ گیا۔ یہ ترتیب ہماری زندگی میں ہے کہ ترتیب اللہ تعالیٰ ہماری زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون، میری قدرت کی نشانی اگر تمہاری زندگیوں میں تم دیکھتے نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ترتیب ہوتی ہے دھیرے دھیرے۔ اس لیے ذمہ داری کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے، اور ایسی پوری ہو جائے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسی پوری ہو جائے۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، عمل ایسا کرو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ایسی پوری ہو جائے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ جب یہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا، کیونکہ ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔
صحابہ سے اس موقع پہ جب وہ شکایت لائے تو آپ نے کہا تم سے پہلے زمانے لوگوں کو چیر دیا گیا لیکن انہوں نے کام نہیں چھوڑا، تمہارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہونے والی ہے، وہ حالات اللہ لاؤیں گے جو تمہیں خوش کریں گے۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم تو جلدی میں چاہتے ہو کہ ابھی ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے۔ ہاں، قدرت سے بھی کرتے ہیں، سنت سے بھی کرتے ہیں، اپنے طریقوں سے کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اس کے طریقوں سے نفع اٹھانے کے لیے دین کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں میں دین لانا ہے تاکہ اس سے دنیا صحیح ہو جائے گی اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ ہمیں آخرت کے اللہ نے پیدا کیا، جیسے میں نے کہا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا، تو آخرت کو بنانے کے لیے دین دیا ہے۔ اور دین میں کیا ہے؟ یہ دین میں اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے اطاعت ہے، لیکن اطاعت کو صحیح کرنا ہے۔ کہ اطاعت صحیح کرنے کے لیے کہ ہماری اطاعت صحیح ہو جائے، ہماری عبادت صحیح ہو جائے، تو اطاعت اور عبادت کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے، آخرت کا علم۔ ایک دنیا کی چیزوں کا علم ہوتا ہے، ایک آخرت کا علم ہوتا ہے کہ آخرت کے علم سے آخرت بنے گی۔ جیسے پکوان کے علم سے پکوان ہوگا، سلائی کے علم سے سلائی ہوگی، ہے نا؟ ہنر، ہر ہنر کا علم ہوتا ہے، وہ سیکھتے ہیں لوگ، اسے پھر اپنا ہنر چلاتے ہیں۔ آخرت بنانے کے لیے ظاہر بات ہے کہ آخرت بنانے کے لیے دنیا کا علم نہیں ہے، آخرت بنانے کے لیے آخرت کا علم ہے۔ یہ اتارا ہے اللہ نے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے دو بڑی چیزیں اتاری ہیں، ایک ایمان، ایک علم۔ ایک ایمان، ایک علم، یہ دو ہی بڑی چیزیں نبیوں کے ذریعے سے آتی ہے۔ انہی دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں لایا جاتا ہے، ایمان کو بھی، علم کو بھی۔ تو اللہ نے وہ علم اتارا ہے نبیوں کے ذریعے سے کہ جس سے آخرت بنے اور دنیا سلامت رہے۔ اس علم کی دو خاصیت کہ آخرت اس سے بنے گی، علم کی وجہ سے۔ تو اس علم پر عمل کیا ہے تو آخرت بنے گی۔ تو اس علم کی دو تاثیریں ہیں جو نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے اتارا ہے کہ دنیا سلامت رہے گی اس علم کی وجہ سے، اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ ہر علم کی تاثیر ہوتی ہے، ہر علم کا نفع ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں علم جو اللہ کے ہمیں علم و ذکر وہ کیا علم ہے؟ کہ وہ علم آخرت بنانے کا علم ہے کہ آخرت بناؤ۔ آخرت بنانے کے علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم دیے، نبی کا طریقہ دیا۔ کیا دیا؟ اپنے حکم دیے، اور دوسرا کیا دیا؟ کہ نبی کا طریقہ دیا کہ اس حکم کو کیسے پورا کرو گے۔ اسی کو دین کہتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کا علم اور ان حکموں کے پورا کرنے کے طریقوں کا علم، یہ آخرت بننے کا سامان ہے۔ کیونکہ آخرت کے لیے پیدا کیا ہے تو آخرت بننے کے سامان نے ایمان دیا، اور ایمان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا۔ جو علم اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے دیتے ہیں اس کی خاصیت الگ ہے۔ کہ وہ علم کیوں دیتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کا علم اس لیے دیتے ہیں کہ دنیا میں حقوق ادا ہو جائیں۔ کیا ادا ہو جائیں؟ حقوق۔ کیوں؟ کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ یہ ترتیب ہے اللہ کی طرف سے کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اور آخرت میں یہ بدلہ دیا جائے گا۔ کیونکہ ہمارے حقوق ہیں آپس کے، جی ہاں، انسانوں کے ساتھ بھی حقوق ہیں، ہر مخلوق کے ساتھ حقوق ہیں، ہر مخلوق کے ساتھ حقوق ہیں۔ دنیا ہے حقوق کی جگہ، لیکن حقوق کی معرفت اور پہچان کیسے ہوگی؟
دنیا کے علم سے تو چیزوں کا نفع معلوم ہوگا، چیزوں کا فائدہ معلوم ہوگا، حقوق کی خبر نہیں پڑے گی۔ حقوق کی خبر تو اللہ تعالیٰ دے گا کہ اس کا اتنا حق ہے، اس کا اتنا حق ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ گھبرائی تو نہیں نا؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا، معاذ بہت بڑے صحابی ہیں اور بڑے ذی علم آدمی ہیں، کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ یہ حق کی بات ہو رہی ہے، کیا آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ یہ مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیں گے۔ جیسے صحابہ کا یہ ادب تھا، فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ حق کی تعلیم ہے، اس کی تعلیم ہے، یہ حق کی تعلیم ہے، یہیں سے ہوا ہے کہ اللہ کو اللہ مانا ہے تو اب اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی۔ تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا ہے اس میں کس چیز کی تعلیم ہے؟ کہ اس میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان کرائی کہ تم کو یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس علم میں حقوق کی پہچان کرائی ہے کہ تمہارے اوپر آپس میں کیا حق ہے، کیونکہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے۔ کس کی جگہ ہے؟ آپ پیدا ہوئے تو آپ کا تعلق ماں باپ سے ہو گیا، ماں باپ سے آپ سے ہو گیا، وطن سے ہو گیا، جائیداد سے ہو گیا، ہاں رشتہ داری سے ہو گیا۔ دنیا تعلقات کی جگہ ہے انسانوں کے لیے۔ حیوانوں میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، حیوانوں میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب بچہ بڑا ہو گیا تو وہ ماں کو نہیں جانتا، باپ کو نہیں جانتا۔ پرندے کا بچہ اس کے پر ہو گیا، اڑ گیا، جب تک اس کے پر نہیں ہوتے اس کے ماں باپ اسے چونچ میں دیتے رہتے ہیں۔ جب اڑنے کے لائق ہو گیا تو اڑ گیا، کون ماں، کون باپ، کون ننیال، کون دریا، کچھ نہیں۔ آپ کے ساتھ ایسا ہے کیوں بھائی؟ کہ نہیں، ہمارے ساتھ بھی تعلقات ہیں، مرنے کے بعد بھی تعلقات ہیں۔ جی ہاں، مرنے کے بعد بھی تعلقات ہیں کہ مال کا کون وارث ہے، کہ نہیں؟ ہاں، تو مرنے کے بعد بھی تعلقات ہیں۔ تو ہمارے تو دنیا میں تعلقات ہیں، تو پھر تعلقات کی حفاظت کے لیے حقوق کی تعلیم ضروری ہے، ورنہ تعلق خراب ہو جائیں گے۔ یہ تبلیغ کی بات کر رہا ہوں، یہ تبلیغ ہے کیا؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی تبلیغ کی ہے؟ 4 مہینوں کی، 4 مہینوں کی نا، 4 مہینے تو مزاج بنانے کے لیے، اس کے لیے مزاج بنانے کے لیے۔ گھوڑے کو استعمال کرنا ہے تو گھوڑے کا مزاج بناتے ہیں، بیل کو استعمال تو بیل کا مزاج بناتے ہیں، ہاتھی کو استعمال کرنا ہے تو ہاتھی کا مزاج بناتے ہیں، ورنہ وہ تو مار ڈالے۔ جی ہاں، تو اللہ کا کام کرنے کے لیے کہ اللہ والا مزاج بنانا ہے، اس مزاج کی محنت ہے، پھر کام تو آگے ہے، کام تو آگے ہے، کیونکہ مزاج ہمارا بگڑ گیا ہے، تو مزاج بن جاتا ہے دین کی محنت سے کہ دین کا کام کرنا ہے، دین پر چلنا ہے، یہ مزاج پھر آگے دین رہبری کرے گا۔ تو میں نے کہا ہمارے تعلقات ہیں دنیا میں، ان تعلقات کی سلامتی کے لیے ہم کو علم دیا ہے، اللہ کے تعلق کے لیے بھی علم دیا کہ اللہ کا تعلق ہے، اس کا کیا حق ہے کہ اس کی عبادت کرو، جیسے حضرت موت سے حضرت فرمایا۔ آپس کے تعلقات ہیں مخلوق کے ساتھ، تو مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے لیے کیا کرو گے، اس کی کیا تعلیم ہے؟ تو میرے بھائیوں، مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو نبھانے کے لیے ہم کو حکم دیا ہے کہ دنیا میں انصاف سے رہو۔ کسے رہو؟ ان اللہ، خطیب پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے جاری کیا تھا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ حکم دیتا ہے تم کو انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ یہ تعلقات کو صحیح رکھنے کی تعلیم ہے کہ بھائی ہمارے تعلقات کیسے صحیح رہیں گے،
یہ انصاف سے صحیح رہیں گے. انصاف کا کیا تقاضا ہے؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسرے کے ناپسند کرو. یہ انصاف کا تقاضا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دودھ ملا، پانی ملا ہوا دودھ پسند کرتے ہو کہ نہیں؟ پھر دوسرے کو دیتے ہو، دوسرے کو کیسے دیتے ہو؟ گالی پسند کرتے ہو کہ نہیں؟ کہ دوسرے کو گالی دے دی. انصاف کی بات ہے، اس میں کوئی بڑا درجہ نہیں، انصاف کی بات ہے. انصاف کے بغیر حقوق ادا نہیں ہوں گے. حیات الصحابہ میں مستقل ایک باب ہے، انصاف کا باب. کس کا؟ انصاف کا باب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل، ابو بکر کا عدل، حضرت عمر کا انصاف، سب کا انصاف. کیوں کہ دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کے لیے انصاف ضروری ہے. ہمارے پاس جو چوتھا نمبر ہے وہ اسی کی تعلیم ہے، اسی کی تلقین ہے کہ انصاف سے رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسرے کے ناپسند کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، وہ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر انصاف سے رہو. تو آپ بھی انصاف کے پابند ہیں. کیوں کہ انصاف کی وجہ سے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے. ہاں، انصاف نہیں ہوا تو پھر حقوق کی حفاظت نہیں ہوگی، کمی جاتی ہوگی، ظلم ہو جائے گا. انصاف اٹھ جاتا ہے تو ظلم آ جاتا ہے. جیسے اجالا اٹھ گیا تو اندھیرا آئے گا. انصاف اٹھ گیا دنیا سے یا دنیا ظلم سے بڑھ جائے گی. اس لیے حکم تھا کہ انصاف سے رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے پسند کرو، جو دوسروں کے لیے ناپسند، جو اپنے ناپسند کرو دوسروں کے ناپسند کرو. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ انصاف بھی کرو اور احسان کرو. انصاف کرو اور احسان کرو. حضور نے بیچنے والے سے کہا کہ تول کر دے اور جھکتا دے. زندار کے تول کے دے. کیوں؟ پیسے لیے ہیں، پیسے لیے ہیں تو اس کا حق ہے، جتنے پیسے اتنا مال، اتنا سودا اس کو دینا. تو میں زین تول کے دے، یہ تو انصاف ہے. پیسے لیے. اور احسان کیا ہے؟ جھکتا دے. ہاں، احسان کرنا سکھایا. حقوق کی ادائیگی کے ساتھ آپس کے احسانات، یہ دعوت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی عبادت، اللہ عبادت کے علم کے ساتھ، بندوں کے ساتھ تعلق کے انصاف کے ساتھ، احسان کے ساتھ. یہ دین ہے، اس سے بنے گا دین. کہ جب یہ چیزیں میرے دوستوں زندگی میں آئے گی تو محبتیں پیدا ہو جائے گی. کیا پیدا ہو جائے گی؟ محبت. ہاں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو لوگوں کے درمیان میں آپ نے ایسا رابطہ کرایا کہ لوگ بھائی ہو گئے. پہلے دشمن تھے. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ تم اللہ کی نعمت دین سے بھائی ہو گئے. تو نعمت دین کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بھائی کہ آدمی بھائی بن جاتا ہے. بھائی بننے کے بعد حقوق ادا ہو جانا آسان ہے، میرا بھائی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے تو بندے رہو، آپس کے بھائی رہو. اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی رہو، کہ اللہ کے اطاعت اور آپس میں انصاف احسان. یہ دین ہے، یہ دین ہے. تاکہ حق بھی ادا ہو جائے، احسان بھی ادا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حق عبادت کا تھا، عبادت کا علم دیا ہے تو عبادت ادا ہو جائے گی. آپس کے حقوق ہیں تو آپس کے حقوق کے بارے میں یہ رہبری کی ہے کہ انصاف کرو، احسان سے رہو، انصاف کرو، احسان سے رہو. ہاں، کہ پھر ایک دوسرے کے حقوق ادا ہو جائیں گے. اس سے جو معاشرہ اور ماحول میرے دوستوں ہمارا بنے گا وہ دین کا بنے گا. ہاں، اللہ کی اطاعت والا بنے گا. اطاعت کے لیے ہی پیدا کیے ہیں. اطاعت کا یہی تقاضا ہے کہ جان سے، مال سے، جذبات سے اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے.
جب اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات ڈالے گا کہ جو ان کو خوش کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. ایک قاعدہ بتا دیا کہ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کرو اوپر سے. جب اوپر سے معاملہ ٹھیک ہو گیا تو سارے اثرات اوپر سے نیچے آتے ہیں, سارے حالات اوپر سے نیچے آتے ہیں. نیچے سے اعمال جاتے ہیں, اوپر سے حالات آتے ہیں. اس لیے کہ زندگی میں اپنے اعمال بناؤ آخرت بنانے کے لیے, کیونکہ آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. تو آخرت بنانے کا یہ سامان دیا ہے کہ ایمان دیا, عبادات دی, عبادات کی تکمیل کے لیے علم دیا, پھر اس علم کے ذریعے سے اپنے آپس کے حقوق کی پائمالی کے بجائے حقوق کی ادائیگی, اور صرف حقوق کی ادائیگی نہیں بلکہ ایک دوسرے کا احسان انصاف کا معاملہ. یہ دعوت تھی میرے دوستوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں محنت کی, اور محنت بھی آپ نے کی ہمدردی سے کی, بوجھ سمجھ کے نہیں کہ بھائی کرو چلو کسی طریقے سے ہو جاوے, ایسا نہیں. آپ نے محنت کس مزاج سے کی؟ دو مزاج سے, دو مزاج. لوگوں کے لحاظ سے آپ نے یہ محنت کی ہمدردی میں, جیسے ماں باپ ہر کام اپنے بچوں کی ہمدردی میں کرتے ہیں. کھانا پکاوے تو, تعلیم تربیت کرے تو, علاج کرے تو, ہمدردی ہے, اولاد ہے. بیمار ہو گیا بچہ تو اسے چھوڑ دیں گے کہ نہیں, علاج کرائیں گے, تعلیم دیں گے, ضرورتیں پوری کریں گے, راحت کا سامان لائیں گے, سردی آئے تو سردی کا سامان, گرمی آئے تو گرمی کا سامان. کیوں؟ ان کو ہمدردی ہے, اور کچھ نہیں ہے, ہمدردی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے میرے اس امت کا, وہ ہمدردی میں کیا ہے. اور ہمدردی سے کرنے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں آپ نے سب کچھ برداشت کیا ہے. تو جیسے ماں باپ برداشت کرتے ہیں, بچہ اگر آوارہ بھی ہو جائے تو وہ برداشت کرتے ہیں, شکایتیں کرتے رہتے ہیں, جھیلتے رہتے ہیں, ٹوٹتے رہتے ہیں, لیکن تعلق نہیں توڑتے. توڑتے تعلق نہیں توڑتے. ہمارا بچہ ہے کیا کرے, ایسے نبی چونکہ ہمدردی اندر ہے, اس لیے ہمدردی سے کام کیا لوگوں کہ کسی صورت سے یہ کامیاب ہو جاوے, یہ جہنم سے بچ جاوے, یہ جنت میں پہنچ جاوے, ان کی دنیا بن جاوے, ان کی آخرت بن جاوے. تو کام کرنے کا جو مزاج نبوی ہے وہ ہمدردی والا ہے. کیا والا ہے؟ وہ بھی سکھایا ہے کہ دین کے کام کرنے والے اپنے اندر ہمدردی کا جذبہ رکھیں. کیا رکھیں؟ ہمدردی کا جذبہ. الدین النصیحہ مشہور حدیث ہے کہ دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے, دین ہمدردی کرنے کا نام ہے. ہاں, اگر ہمدردی نہیں رہی ہے تو کوئی مصلحت ہی نہیں رہے گی. ہاں, جو کوئی ہمدردی تو ہے نہیں تو اسی کوئی مصلحت, کوئی فائدہ کچھ نہیں. کہ نہیں, ہمدردی کے ساتھ کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو اور احسان کرو, یہ ہمدردی کے ساتھ. تو میں کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اور تکلیفیں برداشت کی ہے وہ ہمدردی کے جذبے سے کی ہے. یہ ہماری امت ہے, ان کی نجات ہو جاوے. ایک بھی آدمی جنت میں جانے سے نہ بچے کہ میں اس وقت اللہ کا راضی نہ ہوں گا جب تک کہ ایک ایک امتی کو جنت میں لے جاؤں. نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرے گا تو میں اس وقت راضی ہو جاؤں گا جب کہ میری امت کا ایک آدمی جنت میں جاؤں. ہمدردی ہے. تو دین کا کام جو کیا جاتا ہے میرے دوستوں, ایک تو ہمدردی میں کیا جاتا ہے, دوسرا اپنی آخرت بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. کہ اس کام کے ذریعے سے ہم کو اپنی آخرت بنانی ہے, اور آخرت اصل ہے, دنیا اصل نہیں ہے بلکہ دنیا تو آخرت تک جانے کے لیے ہے, اور آخرت بنانے کی جگہ ہے یہ. اور دنیا مزرعۃ الآخرہ, کہ دنیا کیا ہے کہ وہ آخرت کی کھیتی ہے. کہ کھیتی میں کاشت کی جاتی ہے, محنت کی جاتی ہے, پھر اس کے ثمرات تو پھل لیے جاتے ہیں. ایسے ہی دنیا, کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت بنانے کے لیے بنایا ہے. جو اپنی دنیا سے آخرت نہیں بنائے گا وہ اپنی دنیا سے پچھتائے گا, اس کا دھوکہ کھلے گا. یعنی دنیا دھوکے کی جگہ ہے.
دھوکہ جب تک دھوکہ رہتا ہے وہ دھوکہ نہیں رہتا ہے. جب دھوکہ کھلتا ہے تو پچھتاوا ہوتا ہے. دھوکے کا اثر ہی یہی ہے کہ دھوکہ کسے کہتے ہیں کہ دھوکہ اسے کہتے ہیں جب وہ کھلے تو پچھتاوا ہو جاتا ہے. ہاں کہ میں نے یہ کرنا تھا, میں نے یہ کیا کہ 50 کا نوٹ دینا تھا, میں نے تو 500 کا دے دیا, دھوکہ ہو گیا. اب کھلا دھوکہ جب 500 کا نوٹ دے دیا, اندر ٹکٹ کٹانے گیا تھا وہ رہ گیا وہاں. ہاں تو جب دھوکہ کھلا تو پچھتاوا ہوا. دھوکے کا علامت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرنے والا جو ہے مرتے وقت پچھتائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ ہر مرنے والا کیوں پچھتائے گا؟ اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. تو بروں کا پہچانا تو ٹھیک ہے, قرین پیاس ہے کہ وہ پچھتاوے. اچھے کیوں بتائیں گے؟ کہ اچھے اس لیے بتائیں گے کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا. یہ تو ترقی کی جگہ تھی, دنیا کی ترقی کی جگہ ہے نا. جائے جتنی ترقی کرو اپنی صلاحیتیں لگا کر کے. ہاں کہ یہ تو ترقی کی جگہ تھی تو میں نے ترقی کیوں نہیں کی. حضرت عمر سوچے کہ میری حالت ابو بکر جیسی ہو جائے. ہاں یہ جذبہ ہے ترقی دین میں کہ ابو بکر جیسا عمل کروں. ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا عمل ملاتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل کیا میں عمل کروں. تو فرمایا اچھے تو اس لیے پچھتائیں گے کہ میں نے اور کیوں نہیں کیا. میں تو یہاں اور بھی کر سکتا جو دارالعمل ہے, یہ تو عمل کرنے کی جگہ ہے, تو میں نے اور بھی نہیں کیا. تو اس لیے اچھے بھی پچھتائیں گے برے پچھتائیں گے, لیکن برے کا پچھتانا وہ بطور سزا کے ہے. اس کا پچھتاوا بطور سزا کے ہے کہ اس کو سب سے پہلے سزا میں پچھتاوا آئے گا. ہاں پھر جو عمل ہوا ہے اس کی سزا ہوگی, تو اس کا پچھتاوا تو سزا کے طور پر ہے. اس کا پچھتاوا جو ہے وہ اپنی کوتاہی پر ہے, مجھ سے کوتاہی ہو گئی, کام تو صحیح ہوا. تو اس لیے میرے دوستو دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے بنائی ہے. یہ دعوت اصلی ہے. اور دین کا کام اسی وقت تک طاقتور رہے گا جبکہ ہر کام کرنے والے میں اپنی آخرت کی فکر ہوگی. اور کوئی طاقتور چیز آخرت بنانے کے لیے نہیں ہے سوائے آخرت کی فکر کے. صحابہ کرام یہ فرماتے تھے آپس میں کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا. ہمارے عزائم ہمارے ارادے تو آخرت بنانے کے ہیں کہ ہم اپنی دنیا سے آخرت بنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو میرے دوستوں ایسے طریقے دیے ہیں کہ ہم دنیا سے آخرت بنا سکتے ہیں. مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں تو ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں. سمجھ میں رہی بات؟ ہر شعبے کے فضائل, ہر شعبے کے مسائل. یہ کیوں؟ تاکہ ہر شعبے والا اپنے شعبے سے آخرت بنائے. تجارت کے فضائل, تجارت کے مسائل, جیسے نماز کے فضائل, نماز کے مسائل, زکوٰۃ کے فضائل, زکوٰۃ کے مسائل, کھیتی کے فضائل, کھیتی کے مسائل. اس کو دین کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں اور ہر شعبے کے مسائل ہیں. مسائل کہتے ہیں اس سے عمل کرنے کے صحیح طریقوں کو, اور فضائل کہتے ہیں صحیح طریقوں کے انعامات کو. جب کام صحیح طریقے سے ہوا تو کیا انعام ملے گا؟ تو کوئی شعبہ بیکار نہیں ہے. کھیتی کرے, تجارت کرے, مزدوری کرے, عہدیداری کرے, عبادت کرے, ہر شعبے کے فضائل, ہر شعبے کے مسائل. کہ فضائل کے دھیان کے ساتھ اور مسائل کے اختیار کے ساتھ کام کرو تو تجارت بھی دین بن جائے گی, دنیا دین بن جائے گی. تو دنیا کو دین بنانے کا نسخہ دیا. کہتے ہیں کینیا کے پہلے چاندی سونا بناتے, بناتے نہیں بنا لیتے ہیں تو سونا بناتے ہیں. تو ان کے پاس سونا بنانے کا نسخہ ہے کہ تانبا سونا بن جائے. وہ بنتا نہیں بنتا, ہم نہیں جانتے, ایسا کہتے ہیں. ایسے دنیا کو دین بنانے کا نسخہ دیا, دنیا کو دین بنانے کا نسخہ دیا تاکہ کوئی شعبے والا پچھتاوے نہیں, اپنی دنیا سے دین بنا کر نکل جائے. تاجر کو تجارت کا دین دیا, مزدور کو مزدوری کا دین دیا, مزدوری کے فضائل بتائے, مزدور کو مزدوری کی فضائل بتائی اور مزدور کو مزدوری کا طریقہ بتایا. یہ مثال کے طور پر مزدوری کرتا ہے آدمی صبح سے شام تک
اور شام کو تھک کر شور ہو جاتا ہے، پھر جگ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مزدور مزدوری کر کے شام کو تھک کر چور ہو جاتا ہے. جب شام کو تھک کر چور ہو جائے گا تو اللہ شام کو ہی اس کی مغفرت کر دے گا. من امسا کا علم بعمل یدیہ امسا مغفورا لہ، جو اپنی محنت مزدوری سے شام کو تھک کر چور ہو گیا پھر شام کو ہی خدا اس کی مغفرت کرے گا. جیسے ذکر میں بیٹھنے والے جب نکل سے اٹھیں گے تو کہیں تمہاری مغفرت ہو گئی، تعلیم والے تعلیم چلتے سے اٹھیں گے کہ تم وہ تمہاری مغفرت ہو گئی. سنتے لوگ تو مزدور تو کہاں تعلیم میں بیٹھے گا، وہ کہاں ذکر کرے گا؟ تو اس کو اسی مزدوری کی مدد بتائی کہ تو مزدوری میں اگر دین والا ہوا تو تجھے مزدوری میں سے نہیں ملے گا جو ان کو ذکر میں سے ملتا ہے. تاجر کو نہیں بتایا. اس کو حضرت فرماتے تھے ہمارے یہاں ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل، ہاں، تاکہ وہ شعبے میں رہ کر کے دین بنا لے، ہاں، دنیا میں بنا لے. دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے. اس سے تو کمار اچھا کہ کمار مٹی سے برتن بناتا ہے تو نفع کماتا ہے، لیکن دنیا سے دنیا نہ بنانے والا وہ چھوڑ کے جائے گا. اور جتنی بڑی دنیا ہوگی اتنا بڑا پچھتاوا ہوگا. جب چھوڑے گا تو کتنا پیسہ ہوگا؟ اتنا پیسہ ہوگا جتنی بڑی دنیا ہے. اس لیے کہا کہ دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے، پچھتاوے کا سامان بنا رہا ہے. اس لیے مالدار ہونے کے لیے مال بھی جمع کرنا ہے. اب یہ رواج ہے نا، مالدار ہونے کے لیے مال جمع کرتے ہیں. تو دین کیا کہتا ہے کہ مالدار ہونے کے لیے مال میں جمع کرو. جو مالدار ہونے کے لیے مال جمع کرے گا اس میں عقل نہیں ہے. یہ کہا وہ عقل کے خلاف کر رہا ہے کہ ایک چیز کو چھوڑنا ہے، اسے جمع کر رہا ہے. ہاں، تو پھر عقل مند کون ہے کہ جو اس سے آخرت بنا رہے، کہ فانی سے باقی بنا رہے. کیا کرے؟ فانی سے باقی بنا رہے کہ دنیا فانی ہے اس سے باقی رہا ہے. یہ سمجھدار ہے. الکیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت، باہوش وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اللہ کی رضا والے کاموں میں لگے. یہ مطلب ہے. اور موت کے بعد کام دینے والا عمل آج کرے. وہ سمجھدار ہے تو اس کی نگاہ نتیجے پر ہے اور طریقے پر بھی ہے. طریقہ رضا والا ہے اور نتیجہ آخرت. ان دونوں پر نگاہ ہے کہ ان دونوں پر نگاہ کر رکھ کر کے جو زندگی گزارتا ہے وہی سمجھدار ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو پابند کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے. یہ دعوت دی ہے کہ موت کے بعد کام آنے والی زندگی کے لیے آج کام کر لو. ہاں، دنیا جگہ نہیں دیتی آخرت کے کاموں کو کہ دنیا میں سے جگہ نکلواؤ، اس سے جگہ نکلواؤ. وہ دبا دیے، ہاں وہ دبا دیتی ہے مشاغل بڑھ بڑھ کر کے، ہاں پھر جگہ نہیں رہتی. اس لیے میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. کیا دیا ہے؟ حرکت. حرکت دی ہے. جیسے چکی کو حرکت دیتے ہیں تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے. کھیت میں ہل چلتا ہے تو پھر ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہم کو حرکت دی ہے آخرت بنانے کے لیے. اور اس حرکت میں سامان ہے، ایمان ہے، عبادت ہے، اخلاق ہے، اخلاص ہے. یہ اس کا سامان ہے. اس حرکت کے ان سامانوں کے ساتھ حرکت کرو. یہ حرکت ہوگی تو یہ ہماری زندگی میں بھی یہ چیز آئے گی اور دنیا میں بھی آئے گی. یہی دنیا پر سب سے بڑا احسان ہے کہ دنیا کو یہ چیزیں ملے. کیوں کہ اس میں ان کی دنیا کی سلامتی ہے اور آخرت کی کامیابی ہے. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میں تمہاری دنیا اور آخرت کی سلامتی کا سامان لے کر آیا ہوں، اس کو مان لو، قبول کر لو، سلامت رہو گے. یہ سب سے کہا، دنیا کے حاکموں سے، اپنے رشتہ داروں سے، سب سے ایک ہی بات سب کی ہے کہ تمہاری خیر کی بات ہے، اس کو قبول کر لو. ہاں، دین کی بات اور دین کے کام ابتدا میں ناگوار ہوتے ہیں، بھاری لگتے ہیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی، انتہا کامیابیوں سے ہوگی. اور باطل کی ابتدا خواہشات سے ہوگی، آخرت میں نامرادی سے ہوگی. اب آدمی کو کیا رہے؟ اس لیے سمجھدار آدمی کیا کرے گا
کہ بھائی اس وقت کی ناگواری برداشت کر لیں، دین لیں، یہ آخرت کی کامیابی. اور ناگواری بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوگی. جب مزاج بنے گا تو پھر دین دنیا میں ناگوار نہیں لگے گا، بلکہ دین اپنی برکتوں کے ساتھ آئے گا. یہ بات بھی ہے کہ دین اللہ جب دیں گے صحیح طریقے سے محنت کرنے کی وجہ سے تو وہ دین برکتوں والا ہوگا. مسلمان کو برکت بھی ملتی ہے، بدلہ بھی ملتا ہے. برکت بھی ملتی ہے اور بدلہ بھی ملتا ہے. نماز کی برکت ہے، نماز کا بدلہ بھی ہے. زکوٰۃ کی برکت ہے، زکوٰۃ کا بدلہ بھی ہے. احسان کی برکت ہے، احسان کا بدلہ بھی ہے. تو ایمان والوں کو دوہرا ملتا ہے کہ دنیا میں برکت دے دی جائے گی، آخرت میں بدلہ دیا جائے گا. وہ بدلہ جو ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، کیونکہ آخرت بدلے کی جگہ ہے. آخرت کی دو صفتیں، ایک بطور بدلہ کی ملے گی اور بحیثیت بقا کی ملے گی. بطور بدلے کی ملے گی اور بحیثیت بقا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں. یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ عمل تو تھوڑی دیر کا ہوا تھا لیکن بدلہ ہمیشہ کا دیا. اسی کو آخرت کہتے ہیں کہ آخرت کی یہی صفت ہے کہ وہ بطور بدلے کے ملے گی. اگر عمل نہیں ہے تو بدلہ بھی نہیں ہے، اور عمل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے اور بڑا چڑھا کر دیں گے. جتنا کیا تھا اتنا نہیں، بلکہ کیونکہ اللہ بیکاری نہیں ہے کہ جتنے پیسے اتنا سودا، بلکہ تمہارے عملوں کو فرمایا بڑا چڑھا کر کے ہم دیں گے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، کہ نیکی ہوگی تو ہم اس نیکی کو بڑھا دیں گے. جس طرح گوتلی کو بڑھا کر ایک پورا درخت کرتا ہے. اب وہ درخت ہر سال پھل دیتا ہے، تو ڈالی ہے گوتلی، تو اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتے ہیں دین کے بدلے، کہ دنیا میں اس کی برکتیں دیتے ہیں، آخرت میں بدلا دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، اپنی دنیا سے آخرت بنانا یہ سمجھداری کا کام ہے. دنیا سے دنیا بنانا یہ سمجھداری کا کام نہیں ہے. اور دنیا سے آخرت بگاڑنا یہ اپنے کو ظلم کرنا ہے. یہ اپنی دنیا سے آخرت بگاڑی، یہ اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اللہ نے ظلم نہیں کیا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنی دنیا سے آخرت بنائی ہے. کہ وہ کم نصیب ہے. اس لیے ہمیں اپنی دنیا سے آخرت بنانے کا یہ سامان دیا ہے. اس پر محنت ہوگی انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دیں گے برکتوں والی اور آخرت دیں گے بدلے والی. یہی انعام ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور اسی سے جس عمل سے دنیا کے حالات صحیح ہوں گے اسی سے آخرت کے حالات صحیح ہوں گے. میں نے کہا نا کہ اطاعت کی وجہ سے رحمتیں ہوگی. تو جو زندگی گزارنے کا طریقہ دنیا میں رحمتیں لاوے گا وہی طریقہ آخرت میں رحمت لاوے گا. ایک ہی طریقہ ہے ہم کو دیا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا اور اس کام کو سیکھنا اور سکھانا اور کرنے والے پیدا کرنا اپنی جان مال سے. یہ مسلمانوں کو جان مال اللہ تعالیٰ نے اصلاً اپنے دین کی مدد کے لیے دیے کہ جو جان مال اور صلاحیت اللہ ہم کو دی ہے اصلاً وہ دین کے لیے دیے. پھر احسان کرنے کے لیے اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے اصلاً یہ کہ مسلمان کا جان مال اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہے. یہ ہماری صحیح تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اب اس کے لیے بتاؤ اور فیصلے کرنا ہے. ہاں داواں ڈول نہیں. جب فیصلے کریں گے تو مدد آئے گی کہ مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے. ہاں صحابہ کی زندگی اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ انہوں نے فیصلے کیے. غریبی ہوئی، تنگی ہوئی، مخالفتیں ہوئی، لیکن وہ اپنے فیصلے پر ہی رہے تو اللہ نے پھر آسانیاں پیدا کر دی. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر. بتا بھی 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو کر کے فرما ہے. کھڑے ہو کر طریقہ یہی ہے. مدثر صاحب آرم ہال، عبدالعظیم صاحب، محمد طاہر صاحب، ڈاکٹر ذاکر صاحب ماشاءاللہ، محمد یوسف مسجد دارالسلام. اور بتائیں بھائی ڈاکٹر اختر انصاری صاحب، عاطف صاحب آفتاب ہال، محمد ساجد شہر، بھائی عبدالقادر صاحب، محمد شعیب کہاں سے ہیں، حاجی ابوالکلام صاحب، محمد طیب صاحب، ڈاکٹر سالم منصور صاحب،
محمد راشد اور محمد عمران. عبد الباسط صاحب. محمد آفاق صاحب. علی کیف صاحب. محمد طارق صاحب. محمد نواب صاحب. اور فرمائیں بھائی. محمد دانش آفتاب ہال. ڈاکٹر محب اللہ صاحب. ذکی احمد صاحب. ڈاکٹر فیضان بیگ صاحب. مصطفیٰ کمال صاحب. حاجی آصف صاحب. محمد عمر. ثاقب صاحب. شہر. ابراہیم. اور شارق صاحب. شارق بیگ صاحب. محمد شاداب. ابرار. محمد ابرار صاحب. مفید صاحب. محمد عمر صاحب. شفیع اللہ صاحب. اور بتائیں بھائی. کیا نام؟ آصف صاحب. عبد الباسط صاحب. محمد ریحان صاحب. بھائی سب اس سال 4 مہینے والے ساتھی ہیں. اس سال ہی لگائیں گے. جی. نوشاد صاحب ایسے سال. شوکت صاحب ہادی نگر. اچھا ہادی حسن. عبد المنان صاحب. محمد عمران. محمد اکرم صاحب. شفیق اللہ صاحب. فیصل صاحب ہادی حسن. محمد ناظم. کہاں سے؟ شہر میں ہلکا بتا دیں. ہلکا لگا. محمد اویس. محمد مشیر. سرفراز. محمد سلمان صاحب. اور فرمائیں بھائی. مطیع الرحمان. مطیع الرحمان صاحب پٹواری کا نگلا. شہاب الدین صاحب ہردوا گنج. راغب صاحب وی ایم ہال. سعود صاحب امبیڈکر ہال. محمد عامر میڈیکل کالونی. مسرور صاحب پٹواری کا نگلا. جی. سالم صاحب ہمدرد نگر. محمد کاشف صاحب دوہرہ. محمد ذاکر صاحب. جی. عثمان صاحب. ریحان صاحب.
شبلی باغ، زاہد صاحب، ساجد صاحب، اور فرمائیں لکھنے والا تھک جائے. حفظ الرحمان. ہاں لکھنے والے کو تھکا دو. جی. مونس صاحب بی ایم ہال، جن کا بدلہ بھاری ہو جائے. صاحب آفتاب ہال، راغب صاحب، راغب ثاقب پٹواری کا نگر. جی. احمد آفتاب ہال، التمس صاحب اور اکرام صاحب. جی. عبد القادر صاحب احتفال، ہارون صاحب آفتاب ہال، مدثر امبیڈکر ہال، زبیر صاحب آفتاب ہال. اور ہو گئے. اور فرمانے اور فرمانے. اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگانا یہ سب بڑا کام ہے. اس سے بڑا کوئی کام نہیں کہ ہماری صلاحیتیں حق پر لگ جائیں. وہ صلاحیتیں اسی لیے دی گئی ہے صلاحیت برباد نہ ہو. یہ دعا مانگی گئی ہے اللہم اصلح لی شانی کلہ، اے میرے اللہ میری تمام صلاحیتیں صحیح فرما دے. اس مہینے کسی مسجد سے یا حلقے سے چلے کی جماعت ہو تو وہ بھی ادار کر دیں. مسجد امان کس تاریخ سے ہے؟ مسجد امان سے چلے کی جماعت 23 اکتوبر. اور فرمایا بھائی کسی مسجد سے اکتوبر کے مہینے میں مسجد ابو بکر نگلا کون سی تاریخ سے ہے؟ 20 اکتوبر سے. ماشاءاللہ. مسجد بلالی کی جماعت یہ کس تاریخ سے ہے؟ 16 اکتوبر. اور کسی مسجد سے بھائی اکتوبر کے مہینے میں بڑی مسجد جمال پور بڑی مسجد کی نقد جماعت ہے چلے کی. جو ساتھی فردوس نگر سے نقد چلے کے لیے. جی دعا. دعا کے دو پہلو ہیں وہ بھی سمجھنا ہے کہ دعا حاجت بھی ہے عبادت بھی ہے. ہم تو لوگ دعا کو حاجت سمجھتے ہیں یہ حاجت ہے یعنی وہ حاجت بھی ہے اور دعا عبادت بھی ہے. اللہ کو دعا مانگنے والا پسند ہے اسے عبادت کرنے والا پسند ہے. ایسے دعا مانگنے والا پسند ہے اور دعا نہ مانگنے والا ناپسند ہے. کیوں؟ دعا کا پہلو عبادت کا ہے صرف بندوں کی حاجت کا نہیں ہے. یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. اس لیے دعا مانگنی ہے دعا والا بننا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. مومن پر جو حالات آئیں گے وہ اس کی دعا سے ڈلیں گے. جیسے گھر میں شانتی کرو لاٹھی لاؤ ہوتا ہے نہیں وہ صاحب آیا لاٹھی لاؤ ہتھیار چاہیے. تو مومن کو اس کے حالات کے لیے دعائیں دی گئی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالت کی دعائیں سکھائی ہے. کیوں کہ حالت دنیا میں آتے ہیں انسانوں پر تو اس کا علاج اس کی دعائیں. سنا کہ نبیوں کو دو ہی کام دیے ہیں اپنے دین کی دعوت اور اس کی دعا. بس ختم. اتنا ہی پروگرام ہے.
کہ اپنے دین کی دعوت کا کام کریں گے اور دعا مانگیں گے. تمام نبیوں نے اپنے کام کیا اور دعا مانگ لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا باقی رکھی ہے, کام کیا ہے, دعا باقی رکھی ہے کہ وہ دعا آخرت میں. تو یہ ہے محنت کرنا, دعا مانگنا, محنت کرنا, دعا مانگنا, یہ اصل وظیفہ ہے, اصل ذمہ داری ہے. دین کی محنت کریں پھر دعا مانگیں کہ اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی قبول ہوتی ہے. یہ بشارتیں ہیں. اس لیے دعا کو صرف اپنی حاجت نہیں سمجھنا ہے کہ دعا تو عبادت بھی ہے, کہ اللہ کو دعا مانگنے والا پسند ہے جیسے عبادت کرنے والا پسند ہے. اس لیے اپنے آپ کو دعا والا بنانا ہے. ہاں, وہ یقین کرنا ہے کہ ہمارے مسائل اللہ حل کرے گا. اللہ کیسے حل کرے گا؟ دعاؤں سے حل کرے گا. بندہ تو تدبیر کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس تدبیر کو نافذ کریں گے اپنی قدرت سے. تو قدرت کو متوجہ کرنے کے لیے عبادت ہے, دعا ہے, اعمال ہے. اعمال کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے. جی ہاں, اس لیے دعا صرف حاجت نہیں ہے, دعا تو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے. وہ کرنی چاہیے, اپنے آپ کو دعا والا بنانا چاہیے. دعا میں جی نہ لگے, علماء نے لکھا ہے دعا میں جی لگے تو بھی دعا مانگے, جی بھی لگ جائے گا. جی ہاں, کیونکہ دل خراب ہو جاتے ہیں تو دعا میں جن لگتا, ذکر میں جن لگتا, تو کہ اس کو لگا دے اس کو, پھر معاملہ صاف ہو جائے گا. ہاں, کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, اس کی مشکلات کا علاج ہے. یہاں دعا سے آخرت بھی مانگی جاتی ہے, دعا سے دین بھی اور دنیا بھی مانگی جاتی ہے کہ دنیا کی خیر, آخرت کی خیر. دعا اللہ کو بھی پسند ہے اور سب کو پسند ہے. جب کوئی جنت کی دعا مانگتا ہے تو جنت کہتے ہیں اللہ یہ مانگ رہا ہے مجھے تو آپ مجھے دے دیں اس کو, تو وہ جنت بھی ہمارے ساتھ آمین کہنے کے لیے, جیسے آمین کہتے ہیں, جنت کہتی ہے مجھے اس کو دے دو, وہ مانگ رہا ہے. جہنم سے بچنے کے لیے وہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اللہ مجھے اس سے بچا لے, وہ مانگ رہا ہے آپ کے. تو دعا مانگنے میں آپ کے ساتھ سب ہو جائیں گے, آپ کا ساتھ دیں گے. ہاں, کیوں؟ دعا اللہ کی عبادت ہے. سمجھنا ہی نا. ہاں, تنہائیوں کی دعا, مجمع میں تو سب دعا مانگ رہے ہیں, تنہائیوں میں دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. اس لیے رات کو اٹھ کے دعا مانگے, فرض نمازوں کے بعد دعا مانگے, یہ قبول ہونے کے اوقات ہیں. جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اجعلنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ واجزل الانبیاء كلهم خیرا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری مغفرت فرما, پوری امت کی پوری مغفرت فرما. امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے, امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. جس کام کے لیے اس امت کو وجود بخشا گیا ہے اے اللہ اس کام کی طرف پوری امت کو متوجہ فرما دے, پوری امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. اے اللہ اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی بنا دے, ہماری آخرت بھی بنا دے, اور ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما. ہر شر سے, ہر بلا سے, ہر بیماری, ہر فتنے سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما. موت تک استقامت اور اخلاص کے ساتھ اے اللہ تیرے دین پر, تیرے حکموں پر جمنے والا بنا دے. مرنے کے وقت آ گئے تو حسن خاتمہ نصیب فرما, سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما. موت اور مابعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ہمیشہ کی رحمتوں سے مالا مال فرما.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مسافے کی کوشش نہ کرے. سب ملنے آ جائے.